رات دیوانی تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 54۔ شجاع ہاؤس میں الگ عجیب و غریب ماحول چل رہا تھا۔ نصرت نے غصے سے سہیل اور داش کے روم میں جانے نہیں دیا، جبکہ سہیل کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے بیٹے کو ایک بچہ تم اب تک دے نہیں سکی اور اسے محبت کھا کرتی ہو۔ ایسی محبتیں کبھی پروان نہیں چڑھتی جس میں ایک انسان ہی سب کچھ کرتا رہے۔ تم سے تو اچھی اینی نکلی، کم از کم اس شخص کی حمایت تو لی اس نے جس کے ساتھ 2 دن سے بھی وہ نہیں رہ رہی۔ اور ایک تم میرا بیٹا ہی پاگل ہے جو تمہارے پیچھے خوار ہوتا رہا۔ کاش میں اس کے اس پاگل پن میں اس کا ساتھ نہ دیتی تو شاید آج دادی بھی بن چکی ہوتی اور میرا بیٹا بھی یوں گھر سے بھاگا نہ ہوتا، یا جو منہ میں اپنی ماں کی ناجائز باتوں پر تم گون ڈال دیتی ہو۔ لعنت ہے ایسی محبت پر۔ نصرت اسے پیچھے دھکیل کر ارتاش کے کمرے کی صفائی کر افنان کے لیے ناشتہ بنانے آ گئی، جبکہ سہیل وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی کم ہمتی نے سب کچھ ضائع کر دیا، ان کے بیچ کی محبت میں دراڑ ڈال دی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے، اس نے سوچا، اور آنسو صاف کیے۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اب کیوں؟ غصے میں اس نے خود کو ہی کئی تھپڑ مار کر اپنا گال سور کر لیا۔ ورشا کمرے سے باہر نکلی تو یہ منظر دیکھ کر دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو سہیل؟ اس نے سہیل کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں ورشا، یہی۔ مجھ میں ہمت نہیں اپنا پیار کو ڈیفینس کرنے کی، اور میں تو اب تک انہیں بچہ نہیں دے سکی۔ میں کیسی بیوی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کو نبھاتے کہاں نکل گئے، اور میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہوا تو کچھ ایسا ہی تھا، سہیل نے کیا بہت ہی غلط تھا۔ تم ان سے بات کرو، وہ مان جائیں گے، اور جہاں تک بچے کی بات ہے تو اللہ جب چاہے جس کی گود ہری کرے۔ تم اس بات کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ وہ بولی۔ نہیں نصرت چچی مجھ سے بار بار یہی بات کہتی ہیں۔ میں ڈاکٹر پر بھی گئی تھی امی کے ساتھ، مگر انہوں نے کچھ بھی مسئلہ نہیں بتایا۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کچھ اور نہیں دے سکتی، یقین اعتماد نہیں دے سکتی، اولاد کی خوشی تو دے سکتی ہوں۔ مجھے بتاؤ میں کس مولوی کے پاس جاؤں، کس سے مانگوں؟ تم اللہ سے مانگو، کوئی مولوی تمہیں کیسے اولاد دے گا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ سہیل سر ہلاتی جیسے دیوانگی کی حالت میں فرزانہ کے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ ورشا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہ جانے نظر لگ گئی تھی اس گھر کو تو۔ وہ نیچے ماس کے لیے ناشتہ بنانے آنے لگی تھی۔ اس نے ماس کو بہت بار کہا تھا فرزانہ کے پاس جائے، سہیل سے جا کر بات کرے، مگر ماس نے نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی۔ نہ فیضان صاحب ان دونوں سے بول رہے تھے اور نہ ہی اینی۔ ورشا نے فرزانہ کا بھی ناشتہ بنانا تھا۔ آج کل وہ خود ہی دے رہی تھی۔ وہ نیچے ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی۔ ابھی وہ کچن میں ہی جاتی کہ آندھی طوفان کی طرح دارا اندر آتا دکھائی دیا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا بنا کچھ دیکھے سوچے کسی سے بات کیے وہ سیدھا ابا جی کے کمرے میں گھس گیا۔ حالانکہ دارا کافی تمیز اور اخلاق والا انسان تھا، وہ سمجھتی تھی، لیکن جس طرح وہ اندر آئے تھے اسے معاملہ ٹھیک نہیں لگا۔ تبھی وہ باہر نکلی اور اوپر ماس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ ماس، اس نے سوتے ہوئے ماس کو بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھے ماس، کیا ہوا ہے؟ وہ نیندوں میں ایک دم گھبرا کر اٹھا۔ وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دارا بھائی آئے ہیں نیچے سیدھا ابا جی کے کمرے میں چلے گئے، ان کے تیور ٹھیک نہیں تھے، وہ پریشانی سے بولی۔ یار ورشا، وہ کب منہ ٹھیک کر کے یہاں آتا ہے؟
بلا وجہ جگا دیا تم نے مجھے۔ وہ بہت مزہ ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ اٹھ کر نیچے آئے نا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے بولی۔ اگر کچھ نہ ہوا نا تمہیں سزا ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ بس کریں اور جائیں، وہ گھور کر بولی تو وہ واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو وہ ویٹ کر رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی، کیا ہو گیا؟ وہ اس کی پریشانی پر سر نفی میں ہلانے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ بولی، جبکہ ماں سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ کر باہر نکلا اور ابا جی کے کمرے میں کی جانب چلا گیا۔ ورشا نے نشا کا دروازہ بھی بند دیکھا۔ معلوم نہیں کیوں خیال میں آیا کہ شہروز بھیا کو بھی کہہ دے۔ آج وہ بہارے کا رول ادا کر رہی تھی، سب کو بتا رہی تھی کہ دارا آیا ہے۔ وہ نشا کا دروازہ نوک کر کے رک گئی۔ اندر سے دروازہ کھولا ہی شہروز نے۔ وہ گھبرا گئی، کیا جواب دے؟ خیریت؟ شہروز نے ورشا کو حیرانگی سے دیکھا۔ وہ کبھی ان کے روم میں ایسے نہیں آئی تھی۔ ابھی ورشا جواب بھی دیتی کہ نیچے سے آواز ٹوٹنے کی آواز پر شہروز خود ہی متوجہ ہوا اور ورشا نے دل تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بکھلا کر نیچے بھاگا اور ابا جی کے کمرے میں رفتہ رفتہ سب اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، جبکہ نشا کی طبیعت کافی خراب تھی آج۔ وہ بھی پریشانی سے نیچے ورشا کے سہارے اتر کر آ گئی، اور جب وہ کمرے میں آئی تو اس نے اپنے بھائی کو رف سے حلیے میں سرخ آنکھوں سے ابا جی کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ ابا جی سر جھکائے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ پیچھے منہ پر ہاتھ رکھے امی بھی کھڑی تھی، اور ایک طرف سر تھامے معاذ، جبکہ دوسری طرف شہروز کھڑا تھا۔ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہے جا رہے ہیں آپ؟ وہ دھارا، اور شجاع اس کی دور دیوار کو بھی اس کی دھاڑ سنائی دی تھی۔ یا اللہ، اتنا بڑا دھوکہ! یہ امی کی آواز تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نشا کا دل ہونے لگا۔ اندر آ کر وہ سب کو دیکھنے لگی۔ یہی سچ ہے، اور یہی وہ سچ تھا جو بلال تمہیں بتانا چاہتا تھا، جبکہ بہارے ایسا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن بیٹا، وہ بچی تھی تب۔ ابا جی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس وقت سب مجرم بنے کھڑے تھے۔ وہ کون تھا؟ ہم نہیں جانتے، پولیس اسے لے گئی تھی۔ وہ سائیکو تھا، پولیس نے اسے ہسپتال بھیج دیا، اور جب وہ وہاں قید ہو گیا تو بڑی مشکلوں سے ان بوڑھے ہاتھوں نے اپنی بیٹی کو سمیٹا تھا، اس کے دماغ سے اس عکس کو بڑی دقت سے ہٹایا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی، شاید میں اپنے بہارے کے لیے خود غرض ہو گیا۔ میں جانتا تھا یہ سب، میں جانتا تھا۔ وہ سر تھام کر رونے لگے۔ دارا سنسا رہ گیا۔ صرف 10 سال کی ہی تو تھی میری بچی، صرف 10 سال کی۔ میں کہاں لے کے جاتا اسے؟ وہ رو رہے تھے۔ یہ ظلم کیا ہے شجاع صاحب آپ نے میرے بچے پر، بہت بڑا ظلم کیا ہے آپ نے، اس کے لیے ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ اوتے کون ہیں میرے باکردار بیٹے کے ساتھ اپنی نواسی کو دھوکے سے باندھنے والے؟ ارے پلکوں پہ بٹھایا میں نے اسے، بیٹوں کو اس کے آگے اہمیت نہیں دی، ہمیں ہی سچ سے دور رکھا، اور آج جب مصیبت سر پر آ گئی تو میرا بیٹا مل گیا آپ کو کہ اس کی بیوی ہے۔ اتنے بڑے فریبی ہیں آپ سب، اور تم؟ انہوں نے شہروز کی جانب دیکھا۔ تم بھی جانتے تھے شہروز، اور تم نے بھی ہمیں لا علم رکھا، جبکہ مجھے تو لگتا ہے تم سب کی شکلوں سے کہ سب بھی واقف تھے سوائے میرے اور میرے بیٹے کے۔ بہت غلط کیا ہے آپ لوگوں نے۔ امی پہلی بار اتنے غصے سے سب کے سامنے بھڑک رہی تھی۔ بہن بچی تھی اور اس کا بھیانک ماضی تھا کہ حال میں تو وہ آپ لوگوں کی ہی ہے، اور ویسے بھی دارا کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ رابعہ نے آگے بڑھ کے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا، جبکہ انہوں نے غصے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ رہنے دیں بس، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ آپ لوگوں نے بس دھوکہ دیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ۔
میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. میں نے ایک لفظ زبان پہ آپ لوگوں کے خلاف نہیں آنے دیا کسی کے بھی، بلکہ آپ لوگوں کی حمایت کی اپنے بیٹے کے سامنے. اور جب باہر گھر آ گئی تو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا اور اتنی ناانصافی کی. آپ لوگوں نے میرا بیٹا یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا آپ لوگ کہ اب تو وہ ماں بننے والی ہے، اب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی غصے سے بولی. وہ سب خاموش کھڑے تھے. چلو دارا، امی نے غصے سے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا، اور اس سے پہلے وہ اپنے سخت کھڑے بیٹے کو لے کے وہاں سے نکلتی کہ بھاگتی ہوئی باہر اندر آئی. پیچھے سنم بھی تھی. امی نے سنم کو غصے سے پہلی بار دیکھا تھا. وہ میری بات مان ہی نہیں رہی تھی. سنم بے بسی سے بولی، جبکہ بہارے پھولتی سانسوں کے بیچ دارا کی جانب دیکھ رہی تھی، اور دارا بھی اس کی نظروں میں دیکھ رہا تھا. بہارے کو لگا یہ نظریں اسے مار دیں گی، کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. شکوہ بھری نگاہیں تھیں. اچھا کیا تم یہیں آ گئی، مجھے بھی دکھ ہوتا اگر میں تمہیں اپنے گھر سے جانے کے لیے کہتی. سختی سے امی نے کہا. بہارے کے قدم بھی لرز گئے. اس کی زبان الفاظ اٹھانا چاہتی تھی، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے الفاظ کا بوجھ اتنا ہے کہ زبان ہل بھی نہیں پا رہی. جبکہ وہ چاہتی تھی وہ چیخیں مارے اپنے اس خسارے پر. یہ نظریں تو تب نہیں تھیں جب اس نے دارا کے منہ پر تھپڑ مارا، جب وہ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، یہاں آ گئی، یا جب اسے تنگ کیا، جب اس کے خلاف کام کیا. جن نظروں سے وہ آج اسے دیکھ رہا تھا. بہارے کا سانس اکھڑ گیا. سب دل تھامے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور مزید یہ منظر ماں سے برداشت نہیں ہوا. وہ بہارے کے پاس آ گیا. بہارے نے ماں کی جانب دیکھا. بھیا، کچھ نہیں ہوتا گڑیا، تم بے قصور تھی اور آج بھی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. اس نے بہارے کے خوف سے کانپتے وجود کو سینے سے لگا لیا. شہروز جو وہ سراپا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ کر لوٹا تھا، نہ جانے کتنی راتیں سو نہیں پایا تھا. بس وہ منظر دیکھ کر وہ بھی بہارے کے پاس آ گیا. چلو دارا، امی کی اپنی آنکھیں بھیگ رہی تھیں. انہوں نے کہا اور باہر نکلنے لگی کہ بہارے جو رو رہی تھی مگر اسے علم نہیں تھا. پانی کی مانند اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے. ایک دم وہ آگے بڑھ کے امی کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی. ایسا مت کرے امی، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ پاؤں گی. میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں. میں نے دارا کو نہیں بتایا کہ مجھے ڈر تھا وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے خوف آتا تھا. ایسا مت کریں، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ پاؤں گی. میں کیسے رہوں گی دارا کے بنا؟ مجھے اس طرح نہیں چھوڑے. وہ ان کے قدموں میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ وہاں سب کے سینے پھٹ رہے تھے کیونکہ دارا جو بھوت بن گیا تھا. ابا جی کا بس نہیں چل رہا تھا اسے ان کے قدموں سے اٹھا کے اپنے سینے میں چھپا لے. ماز اور شہروز کی بھی یہی کیفیت تھی. فائقہ اور تاج تو گھر کل سے ہی نہیں لوٹے تھے، جبکہ نشرہ خود بت بنی کھڑی تھی، اور ورشا اور اینی الگ رو رہی تھی. بہارے کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جسے آج وہ اس انسان کے لیے دم دینے کو تھی. دارا، بہارے نے دارا کے ہاتھ تھام لیا. میرا یقین کریں، میرا کوئی قصور نہیں تھا. میں ماضی کو کیسے بدلتی؟ میرے اختیار میں ہوتا میں وہ لمحات، ان احساسات کو نوچ کے پھینک دیتی، مگر میرے بس میں کچھ نہیں. میں کیا کروں؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس خود کو چھپا لیا. میرا یقین کریں دارا، مجھے چھوڑ کے مت جائیں پلیز. وہ اس کے ہاتھ تھام کر گڑگڑا رہی تھی، جبکہ دارا نے اپنے ہاتھوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور لمبے لمبے قدم بڑھتا وہ وہاں سب کو چھوڑتا نکل گیا.
جبکہ بہاریں بے اوسان اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ دارا، نہیں نہیں، مجھے چھوڑے مت دارا، میں کیسے رہوں گی؟ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ماذ اور ارتاش اس کے پیچھے دوڑے۔ اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ جبکہ بہاریں واقعی لون میں گر گئی۔ وہ بچوں کی طرح پاؤں پٹک پٹک کر رو رہی تھی، کیونکہ دارا جا چکا تھا۔ بنا کوئی فیصلہ کرے اسے سولی پلٹکایا۔ امی اور صفدر بھی وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ نشرہ بھی وہاں سے نکل گئی۔ شہروز نے نشرہ کو جاتے دیکھا۔ آنکھوں میں اس کے بھی کوئی شکوے شکایت تھی۔ ہاں، وہ بہت مخلص لوگ تھے اور ہمیشہ مخلصی سے ملے۔ شاید ان سب نے انہیں نہ بتا کے بہت غلط کیا تھا۔ اگر وہ بتا دیتے تو شاید معاملہ سمجھ جاتے۔ بہاریں بے ہوشان چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ابا جی ہانپتے کانپتے باہر نکلے اور بہاریں کو خود میں سمیٹ کر وہ خود لون میں ہار کر بیٹھ گئے اور پہلی بار وہ بھی رو دیے۔ ابا جی، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ مجھے ختم کر دیں۔ آپ نے مجھے مار کیوں نہیں دیا؟ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ مجھے کوئی خوشی راس نہیں آتی، کوئی خوشی۔ وہ چلانے لگی، جبکہ اس وقت لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا بہاریں کے لیے جان بھی دے دیں۔ دارا لاؤنج میں بیٹھا تھا، لبوں پر اب بھی خاموشی کا فخر تھا، جبکہ نشرہ بھی خاموش تھی اور صنم کو بھی علم ہو گیا، وہ بھی خاموش تھی۔ صفدر بھی چپ تھا، مگر بس ڈر گیا تھا۔ دوسری طرف امی سے بیٹے کی آنکھوں میں اتنا غم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا بیٹا، گھبرانا نہیں، وہ تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے تو اسے چھوڑ دینا، اپنا بچہ لے کر اسے چھوڑ دینا، اور مجھے لگتا ہے یہی مناسب ہے۔ وہ چاہتی نہیں تھی یہ سب کہنا، مگر اس کے لیے وہ ایسا بول چکی تھی۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اب بھی اس کی ماں بہو کی حمایت کر رہی تھی۔ دارا نے وہ سانستا ماں کی جانب دیکھا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن اس طرح آنکھوں میں اداسی مت لے کر آؤ۔ دارا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا تمہاری آنکھوں کی ویرانی اور اداسی دیکھ کر۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لی۔ آفس جانا ہے، مجھے چلتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ تھپتھپا کر اٹھ گیا اور کمرے میں چلا گیا، جبکہ امی اور باقی سب یوں ہی بیٹھے رہ گئے۔ فائق زبردستی ارتاش کو گھر لایا تو علم ہوا کہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوا، دوسرا اور سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کس نے بتایا اسے؟ فائق پریشانی سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یقیناً دارا اس کی جان لینے بعد۔ بہاریں بے ہوش ہو چکی تھی، ابھی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گئے تھے اور تاکید کی تھی کہ بچے کی سیفٹی کے لیے بہاریں کا اسٹریس لیس ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے کو بھی نقصان ہوگا۔ سبھی پریشان تھے، غم زدہ تھے۔ شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا معاملے کو آخر سلجھائیں کس طرح۔ ساری بات کا جب علم ہو گیا تو فائق پیچھے پلٹا اور تقریباً دوڑتا ہوا وہ نکلا تھا۔ دارا کو کئی کالز کی، مگر اس نے نہیں اٹھائی۔ تبھی فائق نے سب سے پہلے اس کی لوکیشن چیک کی کہ وہ آیا گھر پر ہے یا کہیں اور، لیکن اس کی لوکیشن آفس کی آ رہی تھی۔ وہ آفس کے رستے پہ چل نکلا، جبکہ ارتاش نے بہاریں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابا جی، اب کیا ہوگا؟ فکر مند لہجہ تھا۔ معلوم نہیں بیٹا، مجھے تو لگ رہا ہے ہار گیا ہے تمہارا دادا۔ حفاظت بھی نہیں کر سکا اپنی بچی کی، اپنی بچی کو خوشیاں ہی نہیں دے سکا۔ وہ رونے لگے، جبکہ وہ سب بے چین ہو گئے۔ اب کیوں فکر کر رہے ہیں ابا جی؟ شہروز، ماذ، ارتاش تینوں ان کے پاس کھڑے تھے، جبکہ ان کے بیٹے بھی ان کے پاس ہی تھے۔ دارا سمجھدار ہے، وہ کوئی بیوقوفی نہیں کرے گا۔ ابا جی، آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ کچھ وقت دیں، معاملات خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ انعام صاحب بولے۔ بوڑھے باپ کو روتے دیکھ ان سب کی تکلیف دیکھنے لائق تھی۔ میری بہاریں کا کیا ہوگا؟ ابا جی بہاریں کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، جبکہ سب جانتے تھے
جب تک بہاری خوش مطمئن نہیں ہوگی ابا جی کو کہاں سکون اور چین میسر آئے گا۔